دنیا کے سب سے خطرناک ریلوے سے لے کر دنیا کا سب سے عجیب و غریب پل اور دنیا کی سب سے اونچی عمارت، آج ہم دنیا کے 5 ایسے پروجیکٹس کے بارے میں بات کریں گے جسے آپ سن کے حیران رہ جائیں گے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے اربوں لوگوں کے لیے پل صرف قابل ذکر انجینئرنگ مارولز اور میجسٹک لینڈ مارک سے زیادہ ہیں جو شہریوں اور یہاں تک کہ قوموں کی تعریف کرتے ہیں، اور انہیں لائف سیورز بھی کہا جاتا ہے۔ پانی، زمین اور یہاں تک کہ پہاڑوں پر طویل، اونچے، چوڑے اور محفوظ پلوں کے بغیر آج کی دنیا بہت مختلف جگہ ہوتی، کیونکہ بہت ساری سڑکیں، ہائی ویز اور ریلوے مختصر ہوتے اور ٹرانسپورٹیشن کی رکاوٹوں اور گمشدہ لنک سے بھی بھرے ہوتے۔ پہلے نمبر پر فرانس میں میلاؤ میگا برج ہے، حیرت انگیز 310 ملین یورو، 2.4 کلومیٹر طویل اور 343 میٹر اونچا میلاؤ پل جو 2004 میں کھولا گیا تھا اور اب بھی ان لوگوں کے لیے ایک شاکنگ ہے جو اسے استعمال کرتے ہیں یا سیاحت کے طور پر اسے دیکھنے جاتے ہیں۔ اس کی تعمیر اس لیے کی گئی تھی کہ فرانسیسی عوام بحیرہ روم کی ہسپانوی ساحلوں پر عام طور پر اسپین میں جانا پسند کرتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ یہ $600 بلین کے یورپ بھر میں T10 کا حصہ ہے۔ T10 گیگا پروجیکٹ جس کا ہم ایک مختلف ویڈیو میں ذکر کریں گے، لیکن فی الحال میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں، T10 ٹرانس یورپین ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کو کہتے ہیں۔ یہ یورپی یونین میں سڑکوں، ریلوے، ہوائی اڈوں اور پانی کے بنیادی ڈھانچوں کا ایک منصوبہ ہے۔ اب میلاؤ برج کی طرف اگر واپس آئیں تو یہ برج اتنا لمبا اور اونچا ہے کہ آپ اس کے ڈیک کے نیچے لگاتار 15 آئیفل ٹاورز کو فٹ کر سکتے ہیں، اور یہ برج میلاؤ ویلی کے اوپر سے گزرتا ہے۔ اس کی اہمیت اس چیز سے واضح ہوتی ہے کہ ماضی میں پیرس کے باشندوں کو اسپین جانے کے لیے وادی سے نیچے جانا پڑتا تھا اور روٹ N9 کے ذریعے واپس جانا پڑتا تھا، جو کہ ایک طویل اور مشکل سفر تھا، لیکن اس پل کی بدولت اب وہ وادی کے اوپر 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کروز کرتے ہوئے جا سکتے ہیں۔ جب اس کے معمار نارمن فوسٹر نے اس پل کا ڈیزائن بنایا تو سب شک میں پڑ گئے کہ اسے بنانا کیا ممکن بھی ہوگا، لیکن اس نے وہ پروجیکٹ پورا کیا اور میگا انجینئرنگ کامیابیوں میں اس کا نام ریکارڈ درج کرا دیا گیا۔ اب ہم اپنا رخ دوسرے برج کی طرف کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ چائنا کا پنگ ٹینگ برج آتا ہے۔ چین کو 10 لاکھ پلوں کی سرزمین سمجھا جاتا ہے، جس میں متعدد بلند ترین اور طویل پل شامل ہیں۔ 2000 کے بعد سے چین میں پلوں کی تعداد تقریباً 5 لاکھ سے بڑھ کے 10 لاکھ ہو گئی ہے، اور وہ مزید پلوں کو بنا رہے ہیں۔ چائنا نے بہت ہی ایڈوانس اور امیزنگ پل بنائے ہیں، اور ان پلوں میں سے ایک پل جو بہت ہی دلچسپ ہے وہ پنگ ٹینگ پل ہے، جو صوبہ گیجو کے گاؤں پنگ ٹینگ میں واقع ہے۔ یہ 332 میٹر اونچا اور 2.1 کلومیٹر طویل پل ہے جو دسمبر 2019 میں کھولا گیا تھا۔ یہ چین کے ضلع ٹونگزو سے شروع ہو کر مغرب تک دریائے کاڈو، جسے گرینڈ کینین کہتے ہیں، اس کو پار کرتا ہے اور مشرق میں یاجو علاقے سے جڑتا ہے، اور اسے 30 میٹر پر S26 گیجو ایکسپریس وے کا ایک اہم حصہ بناتا ہے۔ چوڑائی میں یہ 2 طرفہ 4 لین والا ڈیک ہے اور رفتار کی حد 80 ہے۔ اس حیرت انگیز ڈیزائن کا منفرد ماحول اور اونچائی اور اس پر سواری کو ایسا محسوس کرتی ہے جیسے آپ اڑ رہے ہیں۔ 2008 میں افغان دارالحکومت کابل ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، حالانکہ یہ شاید پورے ملک کا واحد ترقی یافتہ شہر تھا۔ 1980 کی دہائی کے وسط میں اس شہر کی آبادی 7 لاکھ تھی، لیکن 2001 میں ملک پر امریکی حملے اور اس کے بعد کے 20 سالوں کی افراتفری اور بدامنی نے 30 لاکھ سے زیادہ داخلی پناہ گزینوں کو کابل منتقل کرنے پر مجبور کیا، جس نے زیادہ ہجوم کی وجہ سے اسے تقریباً ناقابل رہائش بنا دیا، اور نئے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پر زور دینا اب ناگزیر تھا۔ اگرچہ 2008 میں کابل نیو سٹی پروجیکٹ کا آغاز $15 بلین کی تخمینی لاگت سے کیا گیا تھا، لیکن اس پر کبھی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اس کی ایک وجہ اس وقت کی کرپٹ گورنمنٹ تھی۔ تاہم اچھی خبر یہ ہے کہ طالبان گورنمنٹ نے 2023 کے ختم ہونے سے پہلے اس پر کام شروع کر دیا جائے گا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ افغانستان گورنمنٹ نے اس کا بلو
پرنٹ فائنل کر لیا ہے اور اس نیو سٹی کی زمین لاکھوں خاندانوں میں بانٹ دی گئی ہے۔ پانی، بجلی، سیوریج اور روڈ ورکس زیر تعمیر ہیں لیکن فنڈنگ کم ہے۔ تاہم حکومت نے اگست 2023 میں خاور کنسٹرکشن کمپنی کے ساتھ 30 لاکھ افراد کے لیے مکانات اور متعلقہ انفراسٹرکچر قائم کرنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ کابل نیو سٹی کی 40,000 ہیکٹر سائٹ کابل کے شمالی حصے میں واقع ہیں۔ یہ شہر دیساب ڈسٹرکٹ میں واقع ہوگا اور اس میں کچھ علاقے شکردرہ، کالا خان، کارا باغ اور استلاف بھی شامل ہوں گے۔ اس پروجیکٹ کی وجہ سے ملازمتوں میں بہت زیادہ اضافہ نظر آئے گا۔ کچھ تخمینوں کے مطابق سرکاری اور نجی دونوں شعبوں میں تقریباً 12 لاکھ روزگار کے موقع پیدا ہوں گے۔ اس پروجیکٹ کو ایک فرانسیسی ادارے آرکیٹیکچر اسٹوڈیو نے ڈیزائن کیا اور یہ اندازہ ہے کہ اسی کو امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ اس اربن میگا پروجیکٹ کا فریم ورک پائیدار ترقی کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہے، جس میں قدرتی وسائل کا تحفظ، تعلیم اور روزگار تک رسائی، پینے کا صاف پانی اور توانائی کی فراہمی شامل ہیں۔ جیسے ہی لوگ نئے ترقی یافتہ اور پائیدار شہر میں منتقل ہونا شروع کر دیں گے، کابل کے مرکز میں بحالی کا ایک منصوبہ بھی شروع ہو جائے گا۔ افغان حکومت نے کابل نیو سٹی ڈیولپمنٹ کے انڈیپینڈنٹ بورڈ کے ذریعے اس منصوبے میں غیر ملکی نجی سرمایہ کاری کے دروازے بھی کھول دیے ہیں، جس سے اس پروجیکٹ کو مزید وسعت ملے گی اور نیو ڈیولپمنٹس نظر آئیں گی۔ تبتن پلیٹیو میں خوش آمدید دوستو۔ اسے زیادہ تر لوگ دنیا کی چھت بھی کہتے ہیں۔ یہ 2.5 مربع کلومیٹر کا ایک بڑا خطہ ہے جس کی بلندی 4000 میٹر سے زیادہ ہے۔ یہ پہاڑی سلسلوں سے گھرا ہوا ہے جو دنیا کے 2 بلند ترین چوٹیوں ماؤنٹ ایوریسٹ اور K2 کو ہاربر کرتا ہے۔ یہ 5 بلین پلس ٹرانس ہمالیین ریلوے کا مقام بھی ہوگا جو چین اور نیپال کو جوڑے گا۔ ایسا منفرد ڈیزائن والا ریلوے دنیا میں پہلی بار ڈیولپ کیا جائے گا کیونکہ اس کا زیادہ تر حصہ ہمالیوں کے پہاڑوں میں لمبی سرنگوں اور پلوں میں مشتمل ہوگا جو پہاڑی چوٹیوں اور بادلوں کے اوپر منڈلاتا ہوگا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ٹرانس ہمالیین ریلوے ہے کیا اور چائنا کی حکومت اس کے انجینئرنگ چیلنجز کو کیسے پار کرے گی اور ایک ماڈرن ریلوے اس خطرناک لینڈسکیپ پر کیسے ڈیولپ کرے گی۔ آئیے پہلے اس دلچسپ ریلوے کے پیچھے وجوہات کو سمجھیں۔ نیپال اور چین کا صوبہ تبت پڑوسی ہیں۔ دونوں اپنے خوبصورت قدرتی مناظر، بھرپور تاریخ اور مہمان نوازی کے لیے مشہور ہیں، تاہم وہ ہمالیہ کے اونچے پہاڑوں کی وجہ سے ڈیوائیڈ ہیں۔ یہ خطرناک پہاڑ صرف دونوں ممالک کے درمیان لوگوں اور سامان کی نقل و حرکت کو پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیپال ایک لینڈ لاک ملک ہے اور صرف معاشی طور پر کامیاب ہونے کے لیے اسے مشرقی اور جنوبی چین کے سمندروں پر سمندری بندرگاہ تک آسان رسائی، روس یا قازقستان سے چین کے راستے تیل اور گیس اور سب سے اہم چینی مارکیٹ تک رسائی، برآمد اور درآمد دونوں کے لیے بلا شبہ ضروری ہے۔ چین ایک مستحکم اور خوشحال نیپال میں بھی دلچسپی رکھتا ہے اور نیپال کی مارکیٹ تک رسائی چاہتا ہے جو غربت کے باوجود دنیا کی تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ چین اس ریلوے کو مستقبل کے ممکنہ لنک کے طور پر دیکھتا ہے جو ہندوستان کے ریلوے نیٹ ورک سے جڑ سکتا ہے۔ اس طرح دو عالمی طاقتوں کے درمیان تجارت اور تعلقات کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ ان 3 بڑی واضح وجوہات کے نتیجے میں چائنا نیپال ریلوے لائن حل کے طور پر ابھرتی ہے۔ ریلوے سیاحوں، طلبہ، کارکنوں، سرمایہ کاروں اور سامان کے لیے بھی ٹرین کے ذریعے نیپال سے چین کے سفر کو آسان اور تیز تر بنائے گا۔ لیکن اس میگا ریلوے کی تعمیر میں بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس ریلوے کو ہمالیہ کے 100 کلومیٹر سے زیادہ کے فاصلے سے گزرنا پڑے گا جو دنیا کا بلند ترین پہاڑی سلسلہ ہے جس میں ماؤنٹ ایوریسٹ سمیت دنیا کے بلند ترین چوٹیاں ہیں۔ یہ پہاڑ جنہیں تھرڈ پول کہا جاتا ہے ایشیا کے چند بڑے دریاؤں کا راستہ ہے اور آب و ہوا کو منظم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ریلوے کے اس حصے پر $5.5 بلین لاگت آئے گی جسے چین اور نیپال بانڈز جاری کرنے کے لیے پروگرام کے ذریعے زیادہ سے زیادہ جمع کریں گے۔ مزید یہ کہ چین نے نیپال کو امداد فراہم کرنے کا عزم کیا ہے جو کچھ ماہرین کے مطابق $1 بلین تک ہو سکتا ہے تاکہ نیپال کٹھمنڈو سے پوکارا اور لومنی کے بڑے شہروں تک ریلوے کو توسیع دے سکے۔ اب اس ٹرانس ہمالیین ریلوے کی مزید بات کریں تو کٹھمنڈو اور چین کی سرحد کے درمیان 32 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ توقع ہے کہ نیپال کے 98.5% حصے میں پل
पुल या सुरंगें होंगी। टर्मिनल के साथ लाइन के साथ 4 स्टेशन होंगे। पुकारा और लोमनी में मजीद तोसी का मंसूबा भी तैयार है। ये प्रोजेक्ट चाइना के बड़े प्रोजेक्ट ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क के अंदर आता है, जो कि चाइना के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव है। इस रेलवे के साथ साथ मुतअद्दिद हाईवेज भी शामिल हैं, जो इस रेलवे के इर्द गिर्द बनाए जाएंगे। 1988 और 2004 के दरमियान पेट्रोनस टावर कुआलालंपुर मलेशिया में दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत थी, जिसकी ऊंचाई 1483 फीट थी। ये मलेशियन ट्विंस सिर्फ और सिर्फ 33 फीट लंबे थे शिकागो में सीयर्स टावर से, जो दुनिया की सेकंड बुलंद तरीन इमारत बनी। पेट्रोनस टावर ने अपना यह टाइटल बरकरार रखा जब तक ताइवान में टाइपे 101 की कंस्ट्रक्शन हुई, लेकिन उसके बाद ये टाइटल 2010 में बुर्ज खलीफा को जा मिला, जिसकी ऊंचाई 2717 फीट लंबी थी। लेकिन फिर भी इस दुनिया में पेट्रोनस टावर्स टॉलेस्ट ट्विन स्काईस्क्रेपर्स के नाम से जाने जाते हैं, और इसमें नेशनल पेट्रोलियम लिमिटेड का हेडक्वार्टर्स है, जो कि एक मलेशियन ऑयल एंड गैस कंपनी है जिसका नाम है पेट्रोनस। ये 1.6 बिलियन डॉलर के टावर एक और शानदार चीज भी शामिल है, वो 2 स्टोरी ब्रिज हैं जो दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज समझे जाते हैं। ये ब्रिज इन बिल्डिंग्स में 41 और 42वें फ्लोर्स के ऊपर हैं। अर्जेंटीनियन अमेरिकन आर्किटेक्ट जिसका नाम सीजर पेली है, उसने इसे डिजाइन किया था, जिसका मकसद ये था कि कुआलालंपुर को एक 21वीं सेंचुरी की आइकन बिल्डिंग बना कर दे, और वो कामयाब भी हुआ इसमें। ऑल्दो जो पेली था वो नॉन मुस्लिम था, लेकिन इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि यहाँ पर ज्यादातर मुसलमान बसते हैं, उसने इसका आर्किटेक्ट इस तरह डिजाइन किया जो मलेशियन कल्चर को समेटता हो। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है, बहुत से मेगा प्रोजेक्ट्स में कुछ न कुछ खराबियां या खामियां नजर आती हैं जब वो प्रोजेक्ट फाइनलाइज होता है। इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन को हॉल्ट आया जब इसे बनाया जा रहा था, तो एक कंक्रीट की खेत जिसकी क्वालिटी बहुत नाजेबा थी वो इसमें इस्तेमाल की गई, जिसकी वजह से बिल्डिंग को सपोर्ट ना मिल सकी और काम रोक दिया गया। उन्हें डर ये था कि इतनी कमजोर कंक्रीट उनका पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद ना कर दे, लेकिन उन्हें बाद में ये पता चला कि ये वाली कंक्रीट सिर्फ और सिर्फ एक फ्लोर पर यूज हुई थी। उन्होंने वो पूरा फ्लोर तबाह कर दिया और वो फ्लोर दोबारा से बनाया और फिर से काम शुरू हो गया। लेकिन इस डिले की वजह से इस प्रोजेक्ट में $700,000 एक दिन के इन्हें देने पड़े, लेकिन आखिरकार ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया और ये शानदार बिल्डिंग आज भी वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग समझी जाती है। द लूप दुबई में एक और शानदार और मुस्तकिल मेगा प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट एक मुंसलिक ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रक्चर है जो मुकम्मल तौर पर साइकिल सवारों और पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया है, ताकि आबादी को खुश, सेहतमंद और मुंसलिक रखा जा सके। यकीनन ये अकेले में एक बोरिंग प्रोजेक्ट होगा, लेकिन इस लूप के साथ साथ इसमें वर्टिकल फार्मिंग, हाउसिंग, तफरीह, वेलबींग स्पॉट्स, सिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, साफ तवानाई, पैदावार और यहाँ एक हाइपर लूप भी शामिल है। दुबई के गिर्द $22 बिलियन का ये मेगा प्रोजेक्ट 93 किलोमीटर फैला होगा और ये तवील लूप इन तमाम चीजों को घेरेगा और ये आबो हवा और क्लाइमेट का कंट्रोल भी करेगा। लेकिन दुबई में सियाहत और प्रेस्टीज को फिरोग देने के लिए फैंसी मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने की एक तारीख है, जिसमें बहुत से प्रोजेक्ट्स कामयाब हुए हैं, लेकिन मुतादिद प्रोजेक्ट्स नाकाम भी हुए हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये प्रोजेक्ट हाइप के मुताबिक रहेगा या ये उन नाकाम प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में आ जाएगा? इसे जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो का आगाज करते हैं। दुबई में एक बहुत बड़ा मसला है। इस शहर ने बहुत कम टाइम में बहुत सारी तरक्की की, जिसका रिजल्ट ये निकला कि बहुत सारे तामीराती कामों में डिजाइन फ्लॉज निकले, और इन सब में से एक बड़ा फ्लॉ ये था कि इस शहर में सोशल कनेक्टिविटी बहुत ही कम थी। यहाँ पर लोग ट्रेवल करने के लिए प्रीफर करते हैं कि या तो वो साइकिलिंग करें, या वो वॉक करें, या वो भागें। लेकिन यहाँ पर जो मेन जरिया है ट्रांसपोर्ट का, या तो वो कार्स हैं, या वो ट्रांजिट बसेस हैं, या वो टैक्सीज हैं। इसकी वजह से लोग बहुत तंग हैं, क्योंकि मेट्रो भी बहुत सारी जगह पर नहीं जाती है और यही चीज लोगों को बहुत परेशान करती है। और गर्मियों में इसका जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज जो बाहर हो सकती हैं उससे लोग महरूम रह जाते हैं। इस सब सूरत हाल को देखते हुए दुबई को एक ऐसी चीज दरकार थी जो लोगों को आपस में कनेक्टेड रखे। जिस तरह का दुबई शहर है जो टूरिज्म पे कम्प्लीटली रिलाई करता है, उसके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग एक दूसरे से राब्ते में रहे और कनेक्टेड
ہے جس کا سولوشن دا لوپ ہے۔ آسان الفاظ میں یہ 93 کلومیٹر لمبی لائن ہے۔ یہ لوپ بند ہوگا باہر سے اور اندر کا درجہ حرارت کنٹرول کیا جائے گا، اور یہ میجرلی سائیکلنگ اور پیڈسٹرین واک کے لیے یوز کیا جائے گا، اور اس کا جو ایریا ہوگا وہ پوری دبئی سٹی کے ارد گرد ہوگا جو مین ٹورسٹ اٹریکشنز جگہیں ہوں گی۔ اس کی چوڑائی مختلف ہوگی 25 سے 150 میٹر تک۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر دی لوپ کا سٹاپ آئے گا اس میں ورٹیکل فارمز، انٹرٹینمنٹ ایریاز، ویل بینگ سینٹرز اور کیفیز بھی شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ گرین ہوٹلز، ریسٹورانٹس اور چھوٹی چھوٹی ولیجز بھی بلڈ ہوں گی اس ایریا کے بیچ میں۔ اس سٹرکچر کا جو میجر فیچر ہوگا وہ پاتھ ویز ہوگا یا راستہ ہوگا۔ ان راستوں میں آنے اور جانے کے لیے مختلف راستے ہوں گے۔ لال کلر ریپرزینٹ کرے گا رنرز کو، تو جو بھاگنا چاہتا ہے اس کے لیے علیحدہ راستہ ہوگا، اور جو واک کرنا چاہتا ہے اس کے لیے علیحدہ ہوگا، اور جو سائیکلنگ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے مختلف راستہ ہوگا۔ اس کا جو آؤٹ سائڈ حصہ ہوگا وہ سٹیل فریم سے بنا ہوگا جس میں ری انفورس گلاس یوز ہوگا، اور یہ دھوپ کو ریفلیکٹ کرے گا۔